وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 20. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے لیے اچھے اعمال کی فصل بو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 شب نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہیں قیام میں شریک ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کے گھٹنے اور بڑھنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے. علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کے احاطہ کی طاقت نہیں رکھتے، سو اس نے تم پر مشقت میں تخفیف کر کے معافی دے دی. پس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو. وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اور بعض دیگر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو قرض حسن دیا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو. اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ مزمل آیت نمبر 20. لفظی ترجمہ: ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنا من، کہ تم کھڑے ہوتے ہو
ادنا من ثلثی اللیل 3/4 حصہ رات کے، ونصفہ 1/2، وثلثہ 1/3، وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی ایک حصہ ان کا، ایک گروپ جو ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے رات اور دن پہ۔ علم ان لن تحصوہ، علم وہ جانتا ہے، ان لن تحصوہ کہ تم اس پر قادر نہیں رہو گے، یعنی اس کی قدرت نہیں رکھو گے، یعنی پوری طرح اس کو کرنے کی۔ فقرؤ، پس تم پڑھو قرآن کو جو تم سے آسانی سے ہو سکے۔ عالم وہ جانتا ہے، ان سیکون کہ تم میں سے بعض مریض ہوں گے، وآخرون اور دوسرے وہ یضربون فی الارض جو زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ اور جو تلاش کریں گے اللہ کا فضل، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جنگ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ فقرؤ ما تیسر منہ، تو تم پڑھو جو تمہیں آسانی سے میسر ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسن دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ جو بھی تم بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تو اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ هُوَ خَيْرًا وہی زیادہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، سورہ مزمل کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 20 ہے، اس کا ہم نے مطالعہ کر رہے ہیں، جاری ہے اس کا مطالعہ۔ اور آج کا جو سبق ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ جو بھی تم اپنے لیے بھلائی کا سامان آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ هُوَ خَيْرًا وہی زیادہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ انسان دنیا میں بوائی کے لیے آیا ہے، یعنی دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور بوائی کا میں نے کہا یہ تو مطلب قرآن کے حساب سے ہی ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منکم مغفرۃ وَأَجْرًا عَظِیمًا او کما قال، ایسی آیت ہے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے، یہ بوائی کے لیے ہے، یہ جگہ یہ زراعت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور ان کی حدیث ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے بجائے بونے کے یعنی بوائی نظر انداز کر دیا ہے۔ یعنی دیکھیں میں آپ کو یہ بات ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے شعور سنبھال کے، یہ کچھ نہ کچھ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب چاہے اس میں آپ بوائی کریں یا نہ کریں، اچھا لگائیں یا برا لگائیں، اس میں اگر اچھائی کے بیج آپ نہیں بوئیں گے اچھائی کی، تو پھر اچھائی کی فصل آپ نہیں کاٹیں گے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آسان ہے سمجھنے کے لیے، کہ اگر آپ بوائی یعنی بوائی تو بہرحال ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بھی انسان باشعور اور عقل مند اور ذمہ دار ہو گیا، اب وہ کچھ نہ کچھ بو رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں،
زیادہ تر لوگ جو ہیں برے کام میں مصروف ہیں، تو وہ کانٹے پھر ان کے ہاتھ میں، تکلیف، عذاب، یہ ہم بو رہے ہیں۔ ہمارا دیکھیں بات آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ہمارے ہر کام کے یا تو اچھا ہے یا برا ہے۔ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں ہم یا نیکوکار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم نیکوکار ہیں، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اور کما قال، ایسی آیت ہے کہ اگر تم نیکوکار ہو تو جو پلٹنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ نقطہ صرف میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ، یعنی اس کے اعمال کی فصل کو بو رہا ہے، وہ اپنے اعمال کی فصل۔ اب اس کی مرضی ہے کہ اچھے اعمال بوئے یا برے بوئے۔ اگر آپ اچھائی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اچھا عمل نہیں کر رہے تو آپ برا عمل میں مصروف ہیں۔ یہ بات ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن اس کو ذرا یعنی ہم اس میں اصل میں توجہ نہیں دیتے نا، تو ہماری بات یہ سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی ہے۔ اگر ہم اچھے کام نہیں کر رہے تو وہ کام برے ہیں۔ انسان یا تو اچھائی کرے گا اور نہیں کرے گا تو وہ جو نہیں کرے گا وہ برائی ہوگی۔ نہیں، دوبارہ میں بولتا ہوں، اگر انسان اچھے کام کرے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو جو کرے گا وہ برے اعمال ہوں گے۔ یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں، اچھا یا برا، یہ حبس یعنی یہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ بات جو ہے یہ بھی ذرا غور کرنے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اور یہ ضرب المثل جو ہے ہر زبان میں ہے تقریباً، جو کرو گے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اب وہ جزوی طور پہ تو دنیا میں بھی آ جاتا ہے، جزوی طور پہ دنیا میں بھی آ جاتا ہے، کیونکہ جو اچھائی کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے بھلائی نصیب کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھائی کر رہے ہیں تو آپ کو دنیا میں برائی ملے۔ اور جب میں یہ بات یعنی جب یہ میں بات آپ سے کہتا ہوں نا، تو میں پھر سوچنے لگتا ہوں کہ یار لوگ اس سے غلط مطلب لے لیں گے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر بعض لوگ جو ہے، جو دنیا دار ہیں، جو ظاہر پرست ہیں، وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار ایسا تو ہم نہیں دیکھ رہے، ایسا تو ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اچھائی کر رہا ہے وہ اچھی زندگی نہیں گزار رہا۔ یہ ہماری ذرا سوچ و بچار کا فرق ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ ہماری سوچ چونکہ میٹیریلسٹ ہے، مادہ پرستی ہے ہم میں، اور ہم دنیا دار لوگ ہیں، ظاہر پرست لوگ ہیں، تو اس لیے ایسا ہم سوچتے ہیں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اب یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تو سارے کلاموں سے یعنی واحد کلام ہے جو سچا ہے۔ باقی جو بھی ہیں وہ جو اپنے آپ سے کہتا ہے وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ جو بات جو لوگ اپنے آپ سے کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے۔ سچ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، واحد سچ، سب سے بڑا سچ نہیں، واحد سچ ایک ہے، اور وہ کلام اللہ ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ بھئی تم حضور کا تذکرہ نہیں کر رہے، تو بات یہ ہے کہ حضور اور اللہ کی بات ایک ہی ہے، یہ دو باتیں نہیں ہیں، ایک بات ہے ان کی۔ اللہ کا کلام مجسم شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے،
ان کی ذات ہے، ان کی باتیں ہیں، وہ بھی قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں آپ کو نوٹ کرنے کی ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھلائی انسان اپنے لیے یا تو بھلائی بھجوا رہا ہے، نہیں بھجوا رہا تو وہ بھلائی نہیں ہے اس کے لیے، اس کا برا نتیجہ اس کو سامنے آئے گا۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہاں ہم نے آیت پڑھی نا، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یہ تو ایک اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں اللہ ہی کی توفیق سے، کہ اگر آپ برا کریں گے وہ بھی اپنے سامنے پائیں گے اسے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ سونا چاندی جو جمع کرتے ہیں نا، یکنزون ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کو یہ آیت بھی، جو میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے آیت بھی آپ کو بتا دی، کہ جو لوگ یہ تلاوت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو وَلَا يُنْفِقُونَ فِي فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی آپ خوشخبری دے دیجیے۔ یوم تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم، ان کی وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کی سائٹ کو اور ان کی پشت کو میں انہی پیسوں سے داغوں گا، ان کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کو داغا جائے گا، اور پھر کیا کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے اور اب چکو، اس کا مزہ چکو۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ اپنے لیے بھجوا رہے ہیں، اگر وہ اچھا نہیں ہے تو برا آپ کے سامنے، اس کا وہ پھر برا ہے اور برے کا بھی نتیجہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ یہ جہنم کیا ہے؟ یہ جہنم تو وہی ہمارا کیا دھرا ہے نا، ہماری جو سوچ ہیں، جو افکار ہیں، جو عقیدہ ہے، جو اعمال ہیں، اسی کا نتیجہ، جو خراب اعمال ہیں، جو خراب سوچ ہے، خراب عقیدہ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو جہنم بھی تو وہاں آپ نے کاٹنی ہے، یوم الفصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ھذا یوم الفصل التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو بہرحال ما تقدموا لانفسکم من خیر، یہاں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اچھی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 20 میں اچھی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اچھے اعمال کا تذکرہ ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ یہاں وہ بھلائی کے باب ہیں سارے، لیکن اللہ نے چاہا تو میں نے آپ کو دوسرا پہلو بھی بتا دیا، وہ بھی قرآن میں ہی ہے۔ تو بہرحال اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا، اب یہ آیت کا جو حصہ ہے، مضمون تو آگے گزر گیا کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ کو قرض حسن دو، یعنی نیک نیتی سے دو، اچھا قرض دو،
اور اس میں جلدی نہ کرو، تو پھر یہ ہے کہ یہ قرض حسن ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ قرض حسن جو ہوتا ہے نا، کہ تو اس کی ایک بات نوٹ کر لیں، اب جو قرض حسن ہے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ایک آدمی یعنی قرض عام طور پہ ہم زندگی میں جو قرض حسن بیان کرتے ہیں نا، تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کہتا ہے کہ تم مجھے قرض حسن دے دو 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے، میں مکان بنا رہا ہوں، قرض حسن دے دو۔ وہ دے دیتا ہے، تو قرض حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر نہ کوئی وہ منافع لیتا ہے، نیک نیتی سے دیتا ہے، بھلائی کے جذبے سے دیتا ہے۔ قرض حسن یا ہم جو قرض حسن دیتے ہیں، ایک تو وہ عام ہمارا قرض ہے کہ جو سود در سود اور جو ہے چلتا رہتا ہے، نہیں وہ نہیں۔ قرض حسن یہاں ہم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی منافع نہ لیا جائے، نیک جذبے سے، اچھے جذبے سے دیا جائے، یہ قرض حسن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ہمیں بھی یعنی بعض ہمیں جو صحابہ ہیں ان کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ یعنی جو حیثیت والے صحابہ کرام تھے نا، تو وہ اور لوگوں کو قرض دینے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، اور مشہور تھا ان کے بارے میں کہ قرض لینا ہے تو جاؤ ان کے پاس، قرض حسن لینا ہے تو جاؤ ان کے پاس جاؤ، تو وہ دے دیتے بڑی خوش دلی سے۔ تو یہ بڑی اچھی وہ بات ہے، اور دینا چاہیے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اب یہ ہے نا کہ یہ قرض حسن، میں آپ کو یہ ایک نقطہ اور کہہ رہا تھا کہ قرض حسن جو ہے یہ تو ہم مطلب 2 سال کے لیے کسی نے اگر دے دیا تو وہ 2 سال بعد وہ آپ سے مانگے گا، یا یعنی اچھا اب آپ سے کسی نے قرض لیا ہے مثال کے طور پہ، تو اب یہ ہے نا کہ اس کی ادائیگی، اب ادائیگی جو ہے وہ تو 2 سال بعد ہے، مثال کی جو میں نے آپ کو مثال بیان کی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی ادائیگی فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ جو کام آپ اللہ تعالیٰ کی نیت سے، خالص نیت سے، نیک کام، کوئی بھی نیک کام، من خیر کا الفاظ ہے، ما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھلائی کا کام، تو بھلائی کے کام تو بہت، اس میں صرف پیسہ تو نہیں، آپ نے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا، کپڑے دلوا دیے، اس کا مکان بنوا دیا مثال کے طور پہ، اس کی بیٹی کی شادی کرا دی، وہ بیمار ہے اس کو اسپتال لے کے چلے گئے، اسپتال میں داخل کرا دیا، اس کو آپ نے پیسے اس نے دیے، آپ نے دوائیاں لا کے دے دی، یہ بھی خیر ہے نا، یہ تو یہ بھلائی ہے۔ تو بھلائی کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، انسان مومن کی ساری زندگی بھلائی پر مشتمل ہوتی ہے، ایک بات نوٹ کر لیں۔ پھر درجات ہوتے ہیں اس میں کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن ہوتی بھلائیاں ہیں۔ خیر، مومن جو ہے خیر کا مجموعہ ہوتا ہے، اللہ سے بھی خیر کا طالب ہوتا ہے، اور خود بھی خیر کا ایک مکمل نمونہ ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو خیر، ایک تو یہ خیر کا آپ یعنی معنی رکھیں بھلائی، اور ہے بھی یہی معنی۔ ہمارا تو ذہن وہ دولت اور پیسوں والا ہے نا، تو ہم قرض کو بھی کہتے ہیں یہ قرض پیسوں کا ہوگا، یا یہ خیر، ہمارے ذہن میں بس خیر کا ایک ہی لفظ ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ خیر جو ہے ہر قسم کی بھلائی خیر ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں تجدوہ عند اللہ، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اس سے تم اللہ کے یہاں پالو گے۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ تم قیامت کے دن اس کا اجر پاؤ گے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ابھی ٹائم بھی میرے پاس کم رہ گیا ہے، کہ بھلائی کا اجر فوراً شروع ہو جاتا ہے، بلکہ برائی کا اجر بھی فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے آپ نے سنی بھی ہو مجھ سے، لیکن اگر آپ نئے سننے والے ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمل کے ساتھ فوراً اس کے نتائج شروع ہو جاتے ہیں۔
کسی کے ساتھ نیکی کی، آپ کا دل خوش ہو گیا، خوش ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کا اجر ہے، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو بنیادی جو اثر ہے وہ تو آپ کے نیک اعمال پہ، آپ کے دل پہ ہوتے ہیں، دل پہ اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. جیسا کہ میرے آقا کی مشہور حدیث ہے کہ فتنے اترتے ہیں دلوں پر، اور جو ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، جو انکار کر دیتا ہے تو اس کے دل پہ سفید داغ لگ جاتا ہے. تو عمل کے فوراً بعد نتیجہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں. تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. قیامت تک وہ ایک بعض اوقات میں آپ کو وہ شعر بھی سناتا ہوں نا، پورا تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ یہ اعمال کی جزا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کی جزا صرف حشر پر موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے. زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے. اور اکثر یہ تو دیکھیں قرآن سے بالکل واضح ہے کہ اثرات شروع ہو جاتے ہیں اچھے یا برے. جو مومن ہیں، جن کے دل جو متقی ہیں، مومن ہیں، ان کے دل مطمئن ہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. جو مومن ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے. تو بہرحال وما تقدموا من لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. میں نے سارا زور اس لیے لگایا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آخرت تک اللہ تعالیٰ نے ہمارا قرض واپس نہیں کرنا. اور جہاں تک تعلق ہے مالی قربانی کا، تو اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اب چاہیں اس پہ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ تو قرآن کی ایک اور بات بھی ہے کہ یعنی ان شکرتم لازیدنکم، تم اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو مال کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ ہم خود کماتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. نہیں، آپ نہیں کماتے، آپ کو اللہ دیتا ہے، ذرائع سے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. یہ مال اللہ کا ہے. یہ بھی ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ مال کو ہم اپنا سمجھتے ہیں. پھر جب اپنا آپ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر بخل آپ کے دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے. نہیں، اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں اس کو کھپائے جائیں. وہ لوگ الذین ينفقون فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ، وہ ہے نا سورہ بقرہ کی آیت. تو جو رات اور دن، کھلے اور چھپے، اعلانیہ اور خفیہ یہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے. بہرحال واستغفر اللہ. اچھا، جو اللہ تعالیٰ کا جو اجر ہے، یہاں ایک بات رہے گی تجدوہ عند اللہ. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اس پہ اور بھی بات کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کیونکہ یہ مضمون بڑا بنیادی ہے. اور اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Your Lord knows that you stay up nearly 2/3 of the night, or half of it, or 1/3 of it, along with a group of those with you. God designed the night and the day. He knows that you are unable to sustain it, so He has pardoned you. So read of the Quran what is possible for you. He knows that some of you may be ill, and others traveling through the land, seeking God's bounty, and others fighting in God's cause. So read of it what is possible for you, and observe the prayers, and give regular charity, and lend God a generous loan. Whatever good you advance for yourselves, you will find it with God better and generously rewarded. And seek God's forgiveness, for God is forgiving and merciful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.